گھر میں نمک کے ڈبے میں ایک چیز رکھ لینا، اتنی دولت ملے گی کہ سنبھال نہیں سکو گے اور دنیا تماشا دیکھے گی۔ کیا آپ نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر گہری سوچ میں ڈوب کر اپنے گھر کے کچن میں رکھے اس معمولی سے ڈبے پر غور کیا ہے جس میں سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے دانے چمک رہے ہوتے ہیں؟ بظاہر تو یہ صرف ایک نمک ہے، ایک ایسی عام سی چیز جو امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، ہر انسان کے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سادہ سا نظر آنے والا نمک آپ کی بگڑی ہوئی قسمت کو بنانے اور آپ کے بد نصیب کے دروازے کھولنے کی کتنی زبردست طاقت رکھتا ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑی بڑی پریشانیوں کا حل دور دراز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، عاملوں کے چکر کاٹتے ہیں اور وظیفے پڑھ کر تھک جاتے ہیں، مگر ہماری نظر اپنے ہی گھر میں موجود ان چیزوں پر نہیں پڑتی جن میں اللہ رب العزت نے شفا، برکت اور رحمت کے راز چھپا رکھے ہیں۔ زندگی کے سفر میں کبھی کبھی انسان ایسے موڑ پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں اسے لگتا ہے کہ بس اب راستے ختم ہو گئے، محنت تو بہت کی جا رہی ہے، پسینہ تو بہت بہایا جا رہا ہے، مگر ہاتھ کچھ نہیں آ رہا، جیسے کسی نے رزق کے دروازے پر تالا لگا دیا ہو۔ گھر میں پیسہ تو آتا ہے مگر ٹکتا نہیں، بیماری ہے کہ جانے کا نام نہیں لیتی، اور سکون ہے کہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ اگر آپ بھی ایسی ہی کسی کیفیت سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ گھر کی دیواریں آپ کو کھانے کو دوڑتی ہیں اور رزق کی تنگی نے آپ کا جینا محال کر دیا ہے، تو ذرا رکیں اور گہری سانس لیں، کیونکہ آج جو باتیں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ باتیں نہیں بلکہ وہ قیمتی راز ہیں جو سینہ بہ سینہ ہم تک پہنچے ہیں۔ اور آپ کے گھر کے کچن میں نمک کا ڈبہ کبھی بھی، جی ہاں کبھی بھی، مکمل طور پر خالی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمارے بڑے ہمیشہ یہ تاکید کرتے تھے کہ نمک ختم ہونے سے پہلے ہی نیا نمک منگوا لیا کرو۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ روحانی اعتبار سے نمک کا برتن خالی ہونا رزق میں کمی اور قحط اور بے برکتی کی سب سے بڑی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جب نمک کا برتن خالی رہ جاتا ہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اب اس گھر میں خیر اور برکت روٹھ رہی ہے اور غربت دستک دینے والی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ گھر میں بلا وجہ کی چڑچڑاہٹ بڑھ گئی ہے، میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر تکرار ہونے لگی ہے، یا بچوں کا رویہ اچانک بگڑنے لگا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ایک بار اپنے نمک کے استعمال اور اس کی حفاظت کے طریقے پر غور کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نمک کی بے حرمتی کر رہے ہیں یا اسے کھلا چھوڑ رہے ہیں؟ یاد رکھیں، نمک کو ہمیشہ ڈانپ کر رکھنا چاہیے، کیونکہ کھلا نمک فضا میں موجود نمی کے ساتھ ساتھ وہاں موجود منفی لہروں کو بھی جذب کر لیتا ہے، اور پھر جب وہی نمک ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں تو وہ سارے منفی اثرات ہمارے جسم اور ہماری روح کا حصہ بن جاتے ہیں، جس سے طبیعت میں بوجھل پن، اداسی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن گھبرائیے مت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہے، وہیں اس نے ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا فرمائی ہیں۔ اور آج میں آپ کو وہ انتہائی طاقتور مضرب عمل بتانے جا رہی ہوں جو آپ کی زندگی میں ایسی خوشگوار تبدیلی لائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ عمل اتنا سادہ ہے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، مگر اس کا اثر اتنا گہرا ہے کہ کرنے والے ہی اس کی مٹھاس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ رزق میں کشادگی، گھر سے نحوست کے خاتمے اور سکون کی واپسی کے لیے جو عمل سب سے زیادہ مؤثر مانا جاتا ہے وہ آپ کے گھر کی صفائی سے جڑا ہے۔ ہم روزانہ اپنے گھروں میں صفائی تو کرتے ہیں، جھاڑو پوچھا بھی لگاتے ہیں تاکہ گرد و غبار دور ہو سکے، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ گھر میں صرف مٹی کا غبار نہیں ہوتا بلکہ نظر بد کا، حسد کا اور لوگوں کی بری سوچوں کا بھی غبار ہوتا ہے جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتا؟ مگر ہماری خوشیوں کو، روحانی غبار کو صاف کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ جب بھی گھر میں پوچھا لگائیں، چاہے وہ آپ خود لگائیں یا کوئی ملازمہ لگائے، تو پانی کی بالٹی میں صرف ایک چٹکی، جی ہاں صرف ایک چٹکی نمک ملا دیں۔ کوشش کریں کہ دانے دار نمک ہو تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ جو بھی مل جائے وہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ سننے میں بہت معمولی لگتا ہے، مگر یقین مانیے جیسے ہی وہ نمک ملا پانی آپ کے گھر کے فرش پر لگے گا، وہ فرش پر لگی میل کچیل کے ساتھ ساتھ گھر کے کونوں میں چھپی ہوئی ان تمام نادیدہ بلاؤں اور اس بھاری پن کو دھو ڈالے گا جس نے آپ کے گھر کے سکون کو جکڑ رکھا ہے۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، کبھی کبھار کا کام نہ سمجھیں، بلکہ جیسے آپ روزانہ صفائی کا اہتمام کرتے ہیں ویسے ہی اس عمل کو بھی لازم پکڑ لیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جو رزق پہلے مہینے کی وسط میں ختم ہو جاتا تھا، آپ وہی رزق مہینے کے آخر تک باقی رہے گا، اور اس میں ایک ایسی برکت ہوگی کہ آپ دوسروں کی بھی مدد کر سکیں گے،
اور یہ اللہ کے نظام کی وہ چھوٹی چھوٹی کنجیاں ہیں جو بڑے بڑے تالے کھول دیتی ہیں۔